السلام علیکم ساتھیو، اڑان کی ایک اور اڑان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ یونیسیف پاکستان اور پی ٹی وی کی مشاورت سے یہ ویکلی پروگرام ہم آپ کے لیے سجاتے ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے فیوچر کی، یعنی کہ پاکستان کے بچوں کی، چاہے شعبہ تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا ہو، ان کے لیے کیا ہم ایز ایڈلٹس اپرچونٹیز رکھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے لیے ایک اچھا سٹیزن بننے کے لیے کیا چیلنجز ہیں، ان سب موضوعات پہ بات ہوتی ہے اڑان میں۔ آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کو میں بہت زیادہ لک فارورڈ کر رہا تھا بہت دنوں سے، جب ہم اس کی پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ ہے آج کل کی ڈیجیٹل دنیا کا ڈیجیٹل چیلنج، کہ ہم کس طرح سے اس چیلنج کو اپرچونٹی بنا سکتے ہیں اور پاکستان کے 2.5-3 کروڑ بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ فیوچر کیا ہے؟ اب تو بات ہو رہی ہے جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو ایسے دور کے اندر کیا ڈیجیٹل ایکسپرٹس جو ہیں وہ کوئی سلوشن رکھے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا ہے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور بہت سے دور افتادہ علاقے، ایون پنجاب کے ایسے ہیں جہاں پہ اسکول جانے کے لیے بچے بےتاب ہیں، لیکن اسکول میں وسائل نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ اس کی ریزنز پہ آج ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، آج ہم بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور اب کرنا کیا ہے۔ تو ڈیجیٹل دنیا، ڈیجیٹل اپرچونٹیز کیا ہیں آج کل کے بچوں کے لیے، خاص طور پہ وہ بچے جو اپنی تعلیم نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز۔ اس حوالے سے بات کرنے کو ہمارے ساتھ ارم برکی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ایجوکیشن آفیسر ہیں یونیسیف پاکستان سے، اور یہ موضوعات ان کے دل کے بھی بڑے قریب ہے، بڑا پیشنیٹلی اس پہ بات کرتی ہیں ہمیشہ، ان سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ارم، ویلکم ٹو اڑان، ویلکم ٹو پی ٹی وی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ تھینک یو توثیق، ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے ہم بھی آئیں اور بات کر سکیں آپ سب سے، تو بہت خوشی ہے آج آپ نے ہمیں اچھے اچھے سولوشنز دینے، لیکن ورکیبل سولوشنز دینے۔ مشکل کام ہے لیکن کریں گے ضرور۔ صرف ہوائی باتیں نہ ہوں، ہمیں آپ نے وہ کام بتانا ہے جو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد کریم صاحب، جو کہ سی ای او ہیں ٹیلی تعلیم کے۔ اچھا، ٹیلی ویژن تو ہم نے سنا تھا، ہے نا، ٹیلی فون بھی سنا تھا، یہ ٹیلی تعلیم کیا ہے؟ یہ کوئی کہانی، میری انگریزی اوپر سے گزر رہی ہے، اسد صاحب کو ہم ویلکم بھی کریں گے اور ان سے کہانی بھی سنیں گے ان کی اس آرگنائزیشن کی، اور یہ اب یونیسیف اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے کس طرح سے، خاص طور پہ میرا کنسرن وہ 2.5-3 کروڑ بچے ہیں۔ اسد صاحب، ویلکم ٹو پی ٹی وی، ویلکم ٹو اڑان۔ تھینک یو توثیق صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ادھر اپنے خیالات کا، اسپیشلی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے، اور اس میں ٹیکنالوجی کیا رول پلے کر سکتی ہے، اس کا کچھ تذکرہ کر سکوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، ڈیجیٹل لرننگ، اگین یہ اس طرح کے بڑے بڑے الفاظ جو آپ جیسے ماہرین جب سامنے رکھتے ہیں تو میرا جیسا عام سا معصوم سا پاکستانی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے۔ پہلے تو بتائیں یہ ہے کیا، اور ارم یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس وقت اس کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کیا سٹیٹ ہے؟ جی توصیف، دیکھیے ڈیجیٹل لرننگ از اے بہت بڑی یا براڈ ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بیسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ریولوشن آئی ہے 21ویں صدی کے اندر، اس سے ہم ایجوکیشن کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس میں ایکسیس، یعنی بچے کس طرح، جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل مینس سے کیسے ایجوکیشن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، تعلیم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کی کوالٹی کیسے امپروو کر سکتے ہیں، جس میں ٹیچر ٹریننگ بھی آ جاتی ہے، کانٹینٹ بھی آ سکتا ہے بچوں کے لیے، اور تیسری کہ ہم اس کی گورننس یا مانیٹرنگ کیسے کر سکتے ہیں، اس میں ہم ڈیجیٹل کا کیا رول ہے۔ تو ڈیجیٹل ایجوکیشن ایک بہت براڈ ٹرم ہے، اور پاکستان میں لاسٹ 15-18 سال سے اس پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو جو اسکیل اپ جس کو کہتے ہیں ہم اس پہ نہیں جا سکے، کیونکہ ہمیشہ اس میں ایک عادت تھا کہ کاسٹ بڑی ہے، ہم سے تو عام تعلیم نہیں کی جا رہی، کہاں پہ ہم ڈیجیٹل پہ لے کے جائیں۔ تو یہ ایک آرگیومنٹ ہمیشہ آتی تھی کہ ڈیجیٹل پاکستان جیسی کنٹری کے لیے ریلیونٹ سولوشن نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جب کووڈ آیا اور جو بچے ہمارے 2.5-3 کروڑ باہر تھے، اور جو جا بھی رہے تھے اسکول، جو 5-6 کروڑ، ان کی بھی جو تعلیم ختم ہوئی، تو جب ہمارے پاس ڈیجیٹل کے علاوہ پھر کوئی اور سولوشن نہیں تھا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب سب اسکول بند ہو گئے تو جو پرائیویٹ اسکولس تھے جو افورڈ کر سکتے تھے وہ تو آن لائن موڈ پہ چلے گئے، لیکن جو بچے
پبلک اسکولوں میں جاتے تھے یا جو لو انکم اسکولوں میں جاتے تھے ان کی تعلیم کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو جب ڈیجیٹل سولوشن واز دا اونلی سولوشن جس پہ حکومت بھی اس طرف گئی, اور اس کے بعد سے یہ ریئلائزیشن آئی اس سیکٹر کے اندر کہ یہ جو ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ جو صرف ترقی یافتہ ملک ہیں ادھر ہی ہو سکتی ہے, یہ پاکستان جیسے ملک میں بلکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جہاں پہ اسکیل بہت بڑا ہے, جہاں پہ اتنے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول بھی ہیں, اور جو بچے اسکولوں میں جا بھی رہے ہیں ان کی بھی تعلیم کا جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ پاورٹی ہے یا لرننگ کرائسس ہے, بچے سیکھ نہیں پا رہے. جو بچے اسکولوں سے نکلتے ہیں ان کے پاس وہ ریلیونٹ اسکلز ہی نہیں ہوتے, جو وہ جاب مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو وہ اسکلز سیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں جو بہت ضروری ہیں, جن کو ہم 21st سینچری اسکلز کہتے ہیں. تو ڈیجیٹل جو ہے یہ بہت سی چیزوں کا, ہر ایک کا نہیں لیکن بہت سی چیزوں کا سولوشن اور ایک ایکسیلریٹر ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس بہت سی ینگ لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اور آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر آف اٹ. ٹیلی تعلیم کے بارے میں اسد ہمیں بتائیے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اور جیسا کہ ارم نے ہمیں ایک اچھا کانٹیکٹ سیٹ کیا کہ کووڈ کے بعد وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تب ہمیں اندازہ ہو کہ ارے نہیں یہ چیزیں پاسبل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گیجٹس بڑی مہنگی ہوں گی, انٹرنیٹ کی کاسٹ ہوگی, بجلی چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, ٹیبس چاہیے, لیکن آپ جیسے آرگنائزیشنز نے, آپ جیسے ماہرین نے یہ کر کے دکھا بھی دیا. کچھ اس کی ڈیٹیل بتائیے. بالکل, میں ارم کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہماری کمپنی کو اب تقریباً 13 سال ہو چلے ہیں اس فیلڈ میں. سو جو شروع کے جو ٹائم تھا جس وقت کہ ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے لیے ایک ضرورت کے طور پہ نہیں سمجھا جاتا تھا, تو اس وقت چاہے آپ ٹیچر ٹریننگ کی مد میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے یا کسی ڈائریکٹ ٹیچنگ کی مد میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے, تو اس کی ایکسیپٹنس بالکل بھی نہیں تھی. پبلک سیکٹر تو بہت دور کی بات ہے, ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمیں اس طرح کی اڈاپشن یا ایکسیپٹنس نظر نہیں آئی. لیکن ہم لگے رہے اپنی کاوشوں میں, اور جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جیسا ارم نے بتایا, وہ ٹرننگ پوائنٹ کووڈ ہی تھا, کہ جس کے بعد چونکہ پھر وہ ایک ضرورت بن گئی, بیکاز دوسرے والا جو فزیکل مینس فیس ٹو فیس والا لرننگ کا عمل تقریباً رک ہی گیا 1-2 سال. سو وہ پھر ایک ایسی ضرورت تھی جس کو کہ آپ ٹیکنالوجی سے ہی برج کر سکتے تھے اس گیپ. سو اس میں پھر جو ٹیکنالوجی کی جو کمپنیاں تھیں, جس میں ٹیلی تعلیم بھی ایک کمپنی تھی, اور ہم ایک واحد کمپنی نہیں تھے ماشاءاللہ, اور بہت ایسی برائٹ کمپنیز بھی پاکستان میں تھیں اور پھر مزید آ گئیں جنہوں نے کہ اس چیلنج کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا, نبھایا, اور وہ سلوشنز لے کے آئے جس میں کہ مطلب سر فہرست کیا پرابلم تھا. سر فہرست یہ پرابلم تھا کہ وہ بچے جو کہ مین شہروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے لیے یہ اچھا ٹیچر مہیا کرنا سب سے بڑا پرابلم ہے, کہ جی وہاں پہ دور افتادہ علاقوں میں اچھے ٹیچر موجود نہیں ہیں, یا اچھی بلڈنگ موجود نہیں ہے, یا اسکول ہے ہی نہیں سرے سے. تو ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سے لنک کر دیا ٹیکنالوجی کے ذریعے, لیکن وہاں پہ اس کے پاس پھر کمپیوٹر, انٹرنیٹ, بجلی کی فیسلٹی, وہ سب کیسے انشور ہوتی؟ وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. مطلب ظاہری بات ہے, اب پاور ایک سب سے پہلا پرابلم سائٹ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک کہ پاکستان کی ایون عوام جتنی ویل پریپیئرڈ ہے پاور کے مسئلوں کو ریزالو کرنے میں, میرے خیال ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہو. ہم نے بھی وہی والے سولوشنز اڈاپٹ کیے. انٹرنیٹ ایک اور مسئلہ تھا, ابھی بھی کسی حد تک ہے, لیکن وہاں پر بھی آئی تھنک ہم لوگوں کو وہ والے سولوشنز ڈپلوائے کرنے پڑے جو کہ اس طرح کی انٹرنیٹ پہ چل پائے. بہت سی جگہوں پہ آپ کو اور بلوچستان اور کے پی میں وہ والے آئی وڈ سے سچویشن زیادہ پریولنٹ ہیں کہ جس میں آپ کو انٹرنیٹ نہیں ملتی یا اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا. سو آپ کو آف لائن سولوشنز دینے پڑتے ہیں. یعنی آن لائن آف لائن دونوں چلتے ہیں. تو اور آپ کو یہ اور یہیں پہ آئی تھنک کہ ایک اچھے جو ایڈ ٹیک پلیئرز کہہ لیں یا ٹیکنالوجی کے جو پرووائڈرز ہیں کہ وہ چناؤ کر سکتا ہے کہ بھئی اس جگہ پر میں نے آف لائن سولوشن دینا ہے, اس جگہ پر میں نے آن لائن سولوشن دینا ہے, اس جگہ پر میں چونکہ اچھی انٹرنیٹ یہاں پہ مہیا ہے تو میں یہاں پر ذرا ویڈیو چلا سکتا ہوں, یہاں پہ میں نہیں چلا سکتا ہوں. تو اس طرح کی آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ پلیئرز نے خود ہی سلیکشن فلٹریشن کر کے اچھے سولوشنز پرووائڈ کرنے شروع کیے.
کیا آپ دونوں سے ہی سوال ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے بعد کہ پاکستان کی ڈیجیٹل لرننگ کے اس ایکسپیریمنٹ کی جو کیس اسٹڈی ہے اس کو آپ خاص طور پہ ریجن میں کیسے ایویلیویٹ کرتے دیکھتے ہیں؟ مے بی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یا دوسرے ممالک میں کیا اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ان دیز ٹائمس، اور ویئر ڈو یو سی پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب کووڈ کے زمانے میں ہم ایز یونیسیف ہمارا ایک روزہ ایک ریجن ہے جس میں ساری ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، اور اس میں ہم نے اس ٹائم پہ دیکھا اچھا اور کنٹریز میں کیا سولوشنس ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستان واز اہیڈ آف ایوری ون. ہم نے مالدیوز کا دیکھا، سری لنکا کا دیکھا، ایون بنگلہ دیش کا دیکھا کہ کووڈ میں وہ کس طرح تعلیم کو جاری رکھے ہیں. تو انہوں نے ابھی تک ان کے پاس بھی کچھ سولوشنس ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ٹریڈیشنل جو ہمارے ایک زمانے میں ٹیچر ایک آ کے ٹی وی پہ آ کے کھڑا ہو کے وہ پڑھاتا تھا وائٹ بورڈ کے اوپر یا لکھ کے، ون وے کمیونیکیشن. پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس ینگ لوگوں نے اس گیم کو چینج ہی بہت کر دیا. وہ اس کے اندر اینیمیشن لے آئے، یعنی بہت سے اب پورا جو ہمارا کریکولم ہے گریڈ پری پرائمری سے لے کے گریڈ 12 تک، وہ اس کی ویڈیو لیسن پلانس بنے ہوئے ہیں جس کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے اینیمیشن یعنی کارٹونز کے تھرو انہوں نے سارا کریکولم کو کور کیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس بہت ہی اچھا مٹیریل ہے. جو جب یہ کووڈ ہوا تو یہ ساری جو پرائیویٹ ایڈ ٹیک کمپنیز تھیں جنہوں نے زیادہ تر کانٹینٹ یہ ایلیٹ پرائیویٹ اسکولوں ان کے لیے بنایا تھا، وہ گورنمنٹ کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا یہ آپ ہم سے لے لیں، ہم آپ سے کوئی فی بھی نہیں چارج کریں گے، فری آف کاسٹ. تو پاکستان آئی تھنک واز اے ماڈل کنٹری جہاں پہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ڈیجیٹل ایجوکیشن میں ایک کائنڈ آف اے ریولوشن آئی، جس کی وجہ سے اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ٹیلی اسکول ہے وہ ود ان 3 ویکس کے شارٹ ٹائم میں آن ایئر چلا گیا تھا، کیونکہ کانٹینٹ سارا منسٹری کو، گورنمنٹ کو ان ایڈ ٹیک کمپنیز نے پرووائڈ کیا. تو میرے خیال ہے بڑی خوبصورت مثال ہمیں یہ ملتی ہے آج کے 20 سال 25 سال ایون 50 سال بعد کہ ریسرچرز جب مڑ کے دیکھیں گے تو یہ بڑی خوبصورت ایک ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایڈ ٹیک کمپنیز، گورنمنٹ آف پاکستان اور یونیسیف جیسے ڈونرز ادارے اور پی ٹی وی نے مل کے یہ جو ٹیلی اسکول کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس کے نتائج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سے جو بچے، تھوڑی دیر پہلے ارم بات کر رہی تھی کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایکسیس ٹو وٹ ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن ہے کیا، وہ کتنی کوالٹی ایجوکیشن ہے. سو اس طرح کی ڈسٹینس لرننگ خاص طور پہ ٹیلی اسکول کی اگر ہم بات کریں، اس کی کوالٹی کو امپیکٹ ہوتا ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں پروفیشنلی؟ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو این آنیسٹ اوپینین. اسد، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، اس میں صرف بس یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور جس میں کہ آف کورس ڈونرز پلیڈ اے ویری ایکٹیو رول ایز ویل. آئی تھنک وہ ایک گلو تھی جس میں کہ یہ سارے پلیئرز اکٹھے ہوئے، اور کاش ایسا موقع پھر آگے بھی آئے، بیکاز ابھی جس طرح کا پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں، ہاں بغیر کووڈ کے، کاش ایسا موقع، بیکاز وہ ایمرجنسی آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے تو ختم نہیں ہوئی نا، اور اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک، تو آئی تھنک ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں. لیٹس اپریشیٹ یہ جو بھی انیشیٹو ہوا. آئی تھنک گورنمنٹ کو، ڈونرز کو، پی ٹی وی، یہ سب لوگوں نے جو سینرجائز کیا تھا، آئی تھنک لیٹس celebrate this success. ہاں جی، now coming to، تو اس میں جو آپ کا سوال یہ تھا کہ جی یہ جو ٹیلی اسکول والا تجربہ تھا ایکسیس کا، یہ کس حد تک افیکٹو تھا. تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے، آئی تھنک کوئی مس پلیسڈ ایکسپیکٹیشن کسی کی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک جس طرح آپ کا ٹی وی ہے، یہ ون وے براڈ کاسٹ تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایجوکیشن افیکٹو تب ہوتی ہے جب آپ کا ایک فیڈ بیک کا لوپ ہوتا ہے، آپ کا اسیسمنٹ کا ایک فیڈ بیک کا لوپ ہوتا ہے، آپ کا گورننس کا، مانیٹرنگ کا ایک فیڈ بیک لوپ ہوتا ہے. وہ والا اس میں بائی ورچو آف دی جس طرح کا اس کا ماڈل تھا وہ مسنگ تھا. تو ظاہری بات ہے وہ والا فیڈ بیک اگر کسی نے ویسے سروے کر کے معلوم کر لیا، اور ورلڈ بینک نے اور منسٹری نے وہ کیا بھی اپنے طور پہ، اور اس کے تھوڑے بہت حوصلہ افزا نتائج تھے. یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا یا وہ نہیں تھا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ کس سچویشن میں تھا کہ اسکول بند ہیں، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے بچوں کے لیے تعلیم کا. اس میں اگر ایٹ لیسٹ جو بچے اور جو والدین اپنے بچوں کو مجبور کریں کہ یار بیٹھو اور اب یہ تمہارے پاس ہیں 2-4 گھنٹے، اس میں تم نے پڑھنا ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس وہ
ایک ذریعہ تو موجود تھا نا. سو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ اس نے ایک ضرورت کو پورا کیا. ٹھیک. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ پرائیویٹ جو ایڈ ٹیک پلیئرس تھے جنہوں نے آئی تھنک بڑی فراخ دلی سے اپنا کانٹینٹ پرووائڈ کیا, وہ والا کانٹینٹ پھر اب وہ ای تعلیم کا جو پورٹل ہے وہ اب وہ ڈیجیٹل پورٹل ہے, انٹرنیٹ کے اوپر چلتا ہے, وہ والا وہاں پہ اویلیبل ہو گیا. وہ والا کانٹینٹ اور جگہوں پر بھی جی بی کے اندر ہم لوگوں نے خود اس کو اویلیبل کیا اس ٹیلی تعلیم. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اب وہ والی باقی جو لوازمات ہیں جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں فیڈ بیک کا, اب وہ والے سارے لوازمات وہاں پہ پورے ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ پہلا قدم ہم لے چکے تھے تو یہ دوسرا تیسرا قدم لینا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ورنہ ہم لوگ تو ہمیشہ وہ پہلا قدم میں ہی تھوڑے سے ٹھوکریں کھا جاتے ہیں. Exactly. تو آئی تھنک یہ کامیاب اس طرح سے یہ بہت اس کی کامیابی ہے. اسد, ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے, لیکن ایک سوال ہے جو میں ہر ایپیسوڈ میں اڑان کے ہر گیسٹ سے کرتا ہوں جی, اور وہ ہے جی, حکومت پاکستان کو, صوبائی حکومتوں کو, یونیسیف پاکستان کو, کسی کو بھی ایک آپ $1 ملین ایڈوائز دے کے جائیں گے. ایک مشورہ مفت, پیسے ہم نہیں دیں گے, مفت مشورہ لینا آپ سے. کوئی ایک مشورہ جو آپ دینا چاہیں. مشورہ تو یہ ہے کہ جی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. اوکے. بس بیکاز دا تھنگ از کہ ہم بڑے ڈس جوائنٹیڈ اور سائلوز میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے ریزنز آئی تھنک ایوری بڈی نوز اٹ. لیکن جو کاز ہے نا, بچے ہمارے ساروں کے بچے ہیں, تو اگر ان بچوں کو ہم سامنے رکھ لیں اور وہ جو ڈفرینسز ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, فائنینشیل ہیں, سیکٹورل ہیں, جو بھی ہیں, ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. بالکل. تو آئی تھنک ویری گڈ ایڈوائز. اسد, بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسد صاحب کا شکریہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بریک کے بعد ایک اور ارم ہمارے ساتھ رہیں گی. ایک اور مہمان سے بھی آپ کو ملوانا ہے, اور آج ڈیجیٹل لرننگ اور ڈیجیٹل دنیا ہمارے ایجوکیشن کے مسائل کو کیسے حل کر سکتی ہے, اس میں کیا انیشیٹیوز لے رہا ہے یونیسیف, کیا انیشیٹیوز لے رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان, صوبائی حکومتیں, اور اسد کریم جیسے ماہرین سے کیسے ہم مفت مشورے لے کے اس صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں. آج اڑان میں اسی موضوع پہ بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اڑان. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے وقاص تنویر نے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں تعلیم آباد کے. ویلکم ٹو اڑان. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اچھا بھائی, یہ تو مطلب ڈیجیٹل والے جو یہ نوجوان ہیں نا ارم, ان کو دیکھ مل کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں مجھ سے آدھی عمر کے بچے ہیں اور ایسے ابھی دیکھ رہے ہیں, ایسی انگریزیاں بولے گا, مجھے صحیح امپریس کرے گا. اور آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاؤں, ابھی جو وقاص مجھے امپریس کرنے کی ساری باتیں کرے گا نا ڈیجیٹل لرننگ کے حوالے سے, اور تعلیم آباد کے اپنے ایکسپیرینس بتائے گا, ان سب کے جواب میں کہوں گا ہاں یس یس آئی نو. میں شو نہیں کروں گا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن آئیں ذرا مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ماڈل کیا ہے. بتائیں جی, وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں, آپ کے پاس ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ تو آئی تھنک جس طرح ہر کسی کی جرنی کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے, تعلیم آباد ویل اوور اے ڈیکیڈ وی اسٹارٹیڈ. اس کے اندر ہمارے اسکولس تھے جو ہم اپنا کانٹینٹ, اپنی ٹریننگز جو ہم نے ڈیولپ کی تھی وہ ہم اسکولس کو دیتے تھے, اور پھر ان کو اپنی انڈر دی امبریلا لے کے آتے ہوتے تھے. اینڈ آئی تھنک جیسے جیسے جرنی جس طرح میں نے کہا ٹرانسفارم ہوتی ہے, ہم نے دیکھا کہ ہمیں کانٹینٹ پہ کام کرنا پڑے گا. ہم نے 21st سینچری پیڈاگوجی کو انکارپوریٹ کیا, جس کے اندر ایکٹیو لرننگ آ جاتی ہے, آپ کی کولیبوریشن بٹوین اسٹوڈنٹس آ جاتی ہے, اس کے اندر آپ کی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ آ جاتی ہے, وہ ہم نے انکارپوریٹ کیا. اور جیسے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کووڈ آ رہا تھا, ہمیں لگتا ہے ہمیں پری ایمپٹیولی تھوڑا سا 2018 کے اندر ہم نے یہ کانٹینٹ ریلیز کیا, اور ہم نے دیکھا کہ اراؤنڈ 8.5 ملین اسٹوڈنٹس آن ویکلی بیسز یہ کانٹینٹ دیکھ رہے تھے آن نیشنل ٹیلی ویژن. اور کووڈ کیم, کولیبوریشن ہوئی بٹوین ڈفرنٹ ایڈ ٹیکس اینڈ دا گورنمنٹ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوئی تھی. وی ور پارٹ آف دیٹ ایز ویل, اینڈ فرام دیٹ وی انفرڈ another thing, وہ یہ تھی کہ ہم نے بہت فوکس اسٹوڈنٹ پہ تو ہم کر رہے ہیں,
لیکن ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے ٹیچر کے اوپر فوکس کرنا. اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. آئی تھنک تعلیم آباد ان اٹ سیلف گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے صرف اسلام آباد میں نہیں, بلوچستان میں, جی بی میں, پنجاب میں, ہم ساری جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی فوکس آن ٹیچرز ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. کیسے ہم ایک ٹیچر کو اپ اسکل کر لیں, اور اگر ایک انجینئر کے پاس ایک پی سی کا کارڈ ہو سکتا ہے, یا ایک ڈاکٹر, ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہو سکتا ہے, تو ہمارا جو ٹیچر ہے جو ان لوگوں کو بنا رہا ہے وہ سرٹیفائڈ ٹیچر کیوں نہیں ہو سکتا. زبردست. سرٹیفائڈ ہمارے کورسز ہوں گے جو ٹیچرز لے سکتے ہیں, اور وہ ان کو اپ اسکل کریں گے ٹو ڈیلیور ایجوکیشن جو ایڈریس کر سکتا ہے. ایک آپ نے سوال کیا کہ اسٹوڈنٹس جو فار فلنک ایریاز میں ہوں گے, آف لائن سولوشن ہے ہمارے پاس, آن لائن سولوشن بھی ہے. یہ ابھی تک صرف سولوشن ہے یا امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں؟ امپلیمنٹ ہونے کے فیز میں ہے, کیونکہ ابھی ہم اس کو اسلام آباد میں کر رہے ہیں, لیکن ہم وی آر آن دا اسٹیج کہ جہاں پر ہم بلوچستان, پنجاب, جی بی, سندھ سب کے ساتھ ان ٹاکس ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. کیا اس سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں, اس دن ارم آپ سے میری ٹیلی فون پہ جب بات ہو رہی تھی تو آپ ذکر کر رہی تھیں کہ صرف وہ بچے اگر کوئی اس وقت سولوشن آ بھی جائے تو وہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو کیسے پکڑنا ہے, ان کو کیسے اس ایکو سسٹم کے اندر, اس ایکو سسٹم جس کا وکاس ذکر کریں اس میں لے کے آنا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا, آپ نے بھی اس دشت کی سیاہی میں پوری زندگی گزار دی, آپ کو کیا یہ ایک ورکیبل سولوشن لگ رہا ہے؟ جی توصیف, یہ آئی تھنک ون آف دا وائبل سولوشن ہے ہمارے کانٹیکس کے اندر. اگر آپ دیکھیں یہ جتنے بچے ہیں, ہمارا نمبر آف چلڈرن جو اسکول کے اندر بھی ہیں یا جو باہر بھی ہیں, یہ ہیوج نمبر ہے. اور یہ پاکستان از اے بگ کنٹری, ہمارے جغرافک آپ دیکھیں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, تو اس میں ڈیجیٹل کا ہونا بڑا لازمی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یونیسیف میں ہمارے پاس کرنٹلی ہمارے پاس ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ان بچیوں کے ساتھ کام کریں جو گریڈ 6, 7, 8 پبلک اسکول کی ہیں, جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں, ان کے پاس وہاں پہ فیمیل ٹیچرز ہی نہیں ہیں ٹرینڈ, اسپیشلی سبجیکٹ اسپیشلسٹ جس طرح ہم سائنس کی, میتھس کی, ہمیں وہاں پہ لوکل ٹیچر ہی نہیں ملتی. تو ادھر ہم پھر کیا کریں, وہاں پہ ہم نے ڈیجیٹل کا ساتھ لیا, حکومت کے ساتھ مل کے. یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, کے پی میں ہو رہا ہے, یہ پروگرام ہمارا بھی چل رہا ہے جہاں پہ ٹیچر اسلام آباد میں بیٹھی ہیں اور بچے جو ہیں ان سے کنیکٹیڈ ہیں ڈیجیٹلی, انٹرنیٹ کے تھرو یا ان کو آف لائن سولوشن کے تھرو کلاس روم کے اندر. اور یہ بچہ اسکول آیا ہوا ہے, وہاں پہ اس کی میتھس کی کلاس ہے. ہاں جی, میتھس کا ٹیچر سامنے نہیں کھڑا ہوا, جی, کوئی اسکرین ہے, اور ٹیچر جو ہے وہ لاہور یا اسلام آباد یا کہیں اور بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ وہاں سے. لیکن کیا وہ ٹو وے کمیونیکیشن؟ جی. اچھا, اب اس میں یہ پروگرام یہ نیا نہیں ہے, یہ حکومت نے خود بھی کیا ہوا ہے, یہ ڈائریکٹلی کے پی گورنمنٹ نے اس کو کیا ہوا ہے. اس کو آئی سی ٹی میں جو اسلام آباد فیڈرل میں اور بلوچستان میں اس وقت جس طرح ہو رہا ہے, تو ٹیچر جو ہیں وہ آپ کہیں بھی پلیس کر دیں. ٹیچر آپ بے شک کوئٹہ میں کر دیں, بلوچستان میں بچہ لورا لائی کے اندر بیٹھے ہوئے, کیونکہ وہاں پہ ابھی ٹیچر نہیں ہیں. جب ہم ساتھ ساتھ کوالیفیکیشن آف ٹیچر پہ بھی کام کریں کہ وہاں کی جو لوکل بچیاں ہیں ان کو ہم کتنی جلدی, اور جو وہاں پہ ینگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ایف اے بی اے پاس کر کے کئی دفعہ شادی کر کے ان علاقوں میں آ جاتی ہیں اور ان کے پاس کوئی اور اپرچونیٹی ہوتی ہے, ان کو ہم کیسے سرٹیفائڈ ٹیچر بنائیں. ایک ساتھ ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو ابھی جو بچے ہیں ان کو ہم نے اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ اسپیشلسٹ ٹیچرز کے ساتھ لنک کر لیا ہے. اور ٹو وے اس طرح ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ ان سے بات چیت کر سکتی ہے, بچے ان سے سوال کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کبھی بھی آئیں, میں آپ کو اسلام آباد میں دکھا دوں گی, وہ پروگرام چل رہا ہے, وہاں پہ ٹیچرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے لورا لائی کے اندر ہیں, بچے کے پی کے فار فلنگ ایریاز, تو وہ آپ کو ہم ضرور وزٹ کرائیں گے. تو یونیسیف بہت سالوں سے ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سولوشن نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اڑان, یہ ہے بھی ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولیسنٹ گرلز پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں میجورٹی جو ہیں بچے وہ لڑکیاں ہیں, اور وہ لڑکیاں ہیں جن کی 10 سے 12 سال عمر زیادہ ہو چکی ہے. اب ان بچیوں کے لیے اس وقت بہت سے مسائل ہیں, صرف اسکول واپس لانا نہیں, اس کے اور سوشل بیریئرز بھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان بچیوں کو ہم پڑھائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, تعلیم کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, اور اپرچونیٹیز کے. اور ایک اور پروگرام ہے جو ہم برٹش کاؤنسل کے ساتھ مل کے کرتے ہیں جس کو ہم ایج کہتے ہیں,
इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी हम अफ़गान रेफ्यूजी बच्चियां भी उसके अंदर हैं, उसके अंदर अगेन मार्जिनलाइज बलूचिस्तान और केपी की बच्चियां हैं, जहाँ पे हम इंग्लिश स्पोकन स्किल्स भी उनको देते हैं जो B1 लेवल सर्टिफिकेशन है, और साथ उनको हम डिजिटल स्किल्स देते हैं। डिजिटल में हम उनको एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं कि वो बच्चियाँ जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें तो वो, आपको पता है कि डिजिटल एक बहुत बड़ी दुनिया है और उन बच्चियों के लिए वो खुली है, क्योंकि वो घरों में बैठ के अपना बिजनेस भी उसमें से ऑपरेट कर सकती हैं और बहुत सी चीज़ों को एक्सेस कर सकती हैं। तो वो और भी ऐसा बहुत, हो भी रहा है। जी बहुत सा हो रहा है बहुत सा हो ऑलरेडी, रहा है। बहुत ऑल रहा है। और इसको बस हमें ये है कि हमें इसको स्केल अप की ज़रूरत है और हमने मिल के काम करना। जैसे असद ने अभी पहले बात की, हम सबको एक टेबल पे बैठना चाहिए, हुकूमत को, सूबाई को भी, वफाकी को, डोनर्स को, NGO पार्टनर्स को, और इस तरह के यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एडटेक पार्टनर्स हैं, जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स के अंदर आए हैं, इनके पास बहुत से सोल्यूशन है और हम सबको इनको स्केल अप पे लेके जाना है। आप बात कर रही हैं उन बच्चियों की खास तौर पे जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, और मेरा ख्याल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो पाकिस्तान के अंदर 2.5-3 करोड़ है, उसमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की, बच्चियों की भी है। लेकिन ये जो उड़ान हम चाहते हैं कि भरें, वो लड़के भी भरें। बहुत से जगहों पे बॉयज़ के लिए भी वो वसाइल और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे तो बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन दोस्त हैं वो इस हमारी जो उड़ान की ये जो बर्डी है इसका भी क्लोजअप दिखाए थे, जो हम चाहते हैं जी हर पाकिस्तानी बच्चा ऐसे उड़ान भरे, उसके चेहरे पे स्माइल हो, और चाहे बात उसके साफ़ पीने के पानी की हो, उसके तालीम की हो, उसकी सेहत की हो, उसके पास वसाइल हों, उसको अच्छी खुराक, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मिल रही हो, वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। ये वो तमाम पिलर्स हैं जिस पे यूनिसेफ काम करता है। तो ये जनाब, ये जो प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी उड़ान की बर्डी है ना, हम चाहते हैं पाकिस्तान का हर बच्चा इसी तरह से उड़ान भरे। अच्छा वकास, ये बताइए कि अब जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी, थोड़ी देर पहले इरम भी बात कर रही थी, अब वहाँ पे ज़ाहिर है कोई स्मार्ट स्क्रीन चाहिए, कोई कम से कम एक लैपटॉप ज़रूर चाहिए, बिजली चाहिए, उसको चलाने की स्किल्स चाहिए। इन चैलेंजेस से आप क्या समझते हैं? अब टीचर्स के लेवल की नहीं, मैं स्टूडेंट्स के लेवल की बात करूँ, दूर उफ्तादा इलाकों में इन चैलेंजेस से कैसे हम नबरदाज़मा हो सकते हैं? सो आई थिंक इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो चाहिए। आई थिंक जो सॉल्यूशंस हैं, वन ऑफ आवर सॉल्यूशंस, जैसे मैंने आपको पूरा एक लैंडस्केप बताया था जिस तरह हम ट्रांसफॉर्म हुए थे, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम हमने नाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन, लेकिन हम उसको नियत कहते हैं। नियत इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इंटेंशन शो की है कि वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज। उसके अंदर यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टीचर जो उनको डिलीवर कर रहे हैं वो लेसन प्लान्स बहुत बाइट साइज्ड हैं। वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अगर स्क्रीन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को दिखाना, लेकिन अगर वो वहाँ पर मुहैया नहीं है, तो जब हमने ये सारा प्रोग्राम रन किया तो कुछ टीचर्स जो हैं वो फ़ोन के ऊपर हमारे लेसन प्लान्स वीडियोस दिखा देते हैं। Fair enough, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जहाँ पर ये स्मार्ट क्लासरूम्स मौजूद हैं वहाँ पर वो उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक एक हाइब्रिड मॉडल जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे अगर हम जाएंगे कि हर जगह पे स्मार्ट क्लासरूम हो, शायद वो पॉसिबल ना हो। हम कहें हर जगह पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ हो, शायद वो आप स्किल ना कर सकें। एंड आई थिंक एक और आपने बात की थी, आप बताए थे कि हमने जो स्टूडेंट का गैप, लर्निंग गैप है, वो भी आइडेंटिफाई है। सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज कि हम एक लिटरेसी न्यूमेसी का एक क्विक सा प्रोग्राम रन करें, हम आइडेंटिफाई करें कि बच्चे के अंदर गैप कितना है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, और फिर हम अपने कंटेंट को वैसे कस्टमली टेलर करें ताकि वो बच्चे मे बी क्लास में तो एक है लेकिन वो 2 साल आगे 1.5 ईयर्स जंप कर लें। सो आई थिंक इस तरह के हाइब्रिड मॉडल्स वेयर यू इनकॉर्पोरेट डिजिटल तो आ रही है आपका, लेकिन आपने कहीं मोबाइल फ़ोन की थोड़ा सा इनोवेशन ले, कहीं स्क्रीन्स हैं वहाँ पर ले, कहीं पे बिल्कुल ऐसा होता है कि आपका लेसन प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद में पेपर वाइज देना पड़े, लेकिन वो उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इवेंचुअली जब वो रिसोर्सेज आपके पास आ गए हैं, तो आई थिंक दैट्स द सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड मॉडल जो हमने टेस्ट किया, इट्स वर्किंग। एंड स्केलेबल सोल्यूशन, जैसे इरम भी कह रही हैं, लॉन्ग टर्म गोल है स्केलेबल सोल्यूशन, कि अगर एक हम शायद जीबी में बैठे हो तो हम सिंध में भी उससे बात कर सकें। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ अप्रोच। अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिर में आपसे भी इरम वही सवाल है, $1 मिलियन मशवरा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, चाहे खुद आप यूनिसेफ से हैं, यूनिसेफ के लिए हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए हो, वो जो बच्चे इस वक्त हमें सिंध या बलूचिस्तान या पंजाब में बैठी देख रही है, उसके लिए हो, लड़कों के लिए, माँ बाप के लिए, कोई एक मशवरा आपने देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
نہیں میں یہ وقاص کی انہوں نے جو بات کی نیت، آئی تھنک نیت اگر ہم سب کر لیں، یہ کوئی اتنا مشکل سلوشن نہیں ہے. تعلیم ہر بچے کو پہنچانی ہمارا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے، اور یہ خالی حکومت کا نہیں، ہمارے جیسے اداروں کا، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا، کمیونٹی کا، ہم ہر ایک کا. اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے ہر بچے کو تعلیم دلوانی ہے اور اس کے ساتھ پلاننگ کریں اور محنت کریں، تو میرے خیال میں یہ بڑا اچیویبل گول ہے. تو نیت اپنی صاف رکھیں اور محنت کریں اس کے اوپر. وقاص مشورہ. میرا خیال ہے میرا مشورہ تھوڑا سا ارم نے بھی وہ کر لیا، لیکن میں نیت چوری کر لی. نہیں چوری نہیں کیا. دیکھو آپ کے چہرے پہ چوری کا لفظ لکھا ہوا تھا، میں نے تو صرف پڑھا ہے. شیئر کیا ہم، شیئر کیا. شیئر کر دیا ٹھیک، لیکن ہمیں اب نیا مشورہ چاہیے. سو میرا خیال ہے ایک ایکو سسٹم جس کے اندر اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اسٹیک ہولڈرز اور پیرنٹس، ان سب کو انوالو کر کے، ایون بچوں کو بھی اسٹوڈنٹ بچے ویل چاہیے. بالکل بالکل. آئی تھنک ایک آئسولیشن میں ہمیشہ شاید نیت ہوئی ہے، لیکن اب ایز اے ایکو سسٹم نیت کر لیں. ہم نے کی ہوئی ہے، یونیسیف نے کی ہوئی ہے، ہم نے کیا، آپ نے کیا. آئی تھنک اب یہ ساروں کیا کہتے ہیں کرنے کی باری آ گئی. بڑی آپ کی بات صحیح ہے کہ کمپنیز لائک یونیسیف، آرگنائزیشنز لائک یونیسیف یا پی ٹی وی ہے یا ایڈ ٹیک کمپنیز ہیں یا دوسرے ڈونرز ہیں، این جی اوز ہیں. بات صرف میڈیا کی اور این جی اوز اور حکومت کی نیت کی نہیں ہے، بات آپ کی نیت کی بھی ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ باوجود اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کسی طرح سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا یا پا رہی یا رہ گیا ہے، تو کیسے ہم ایکسیلریٹڈ لرننگ کے کانسیپٹ کو بھی پھر کسی دن ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ اگر عمر آگے نکل گئی ہے، کلاس پیچھے رہ گئی ہے، تو ایکسیلریٹڈ لرننگ سے، ڈیجیٹل سولوشنز کا سے استفادہ کرتے ہوئے کیسے اس بچے کو ہم تعلیم دے سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا فیوچر آف پاکستان. ارم اینڈ وقاص، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اڑان کی اس اڑان میں آج آپ ہمارے ساتھ اڑے. یہ فلائٹ اونچی رہنی چاہیے، یہ لینڈ نہیں کرنی چاہیے. ڈریمز کی فلائٹ ہے، یہ خوابوں کی پرواز ہے اور اس کو اڑتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. توصیق حیدر کو دیجیے اجازت، ملیں گے پھر. خدا حافظ.